اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. شاہجہاں کے دور حکومت کی تفصیل. ایپیسوڈ 40. بندیلا کھنڈ کی پہلی جنگ کے خاتمے پر خان جہاں کو دربار میں بلوایا گیا. دربار میں سرد مہری اور ناموافقت کا ماحول تھا. چونکہ جہانگیر کے دربار میں اس کا مقام بہت بلند تھا، لہٰذا اس نے اس ماحول میں اپنی بے عزتی محسوس کی. جو عمرہ اس سے حسد کرتے تھے وہ اس چکر میں تھے کہ اس کے وقار کو اور بھی گرا دیا جائے، جیسا کہ ہمیشہ کا قاعدہ ہی. پرانے عمرہ کی جگہ وہ لوگ آ رہے تھے جو شاہجہاں کی شہزادگی کے زمانے میں اس کے ساتھی اور حامی رہے تھے. چنانچہ دربار میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے کہ وہ خوش ہوتا یا آئندہ کے لیے پر امید ہوتا، اور اس کی ان غلطیوں کو اس حکم نے ہوا دی کہ وہ اپنے آدمیوں کو برخاست کر دے اور اپنی چند جاگیریں واپس کر دے. اور جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسے نظر بند کیا جانے والا ہی، تو اسے یقیناً خطرہ لاحق ہوا. اس نے دربار میں جانا بند کر دیا اور اپنے مکان پر زبردست پہرا بٹھا دیا. جب شاہجہاں کو حالات سے باخبر کیا گیا تو اس نے خان جہاں کی درخواست پر اپنے دستے خاص سے ایک عام معافی نامہ لکھ کر مرحمت فرمایا. حالانکہ آصف خان نے بھی صلح کی پیشکش کی تھی، لیکن گزشتہ حالات کو دیکھتے ہوئے خان جہاں کے دل میں جو شبہات تھے وہ رفع نہ ہو سکی. 8 مہینے کی مدت اس بات کے لیے کافی تھی کہ قسمت پر شاکر رہ کر حالات کا رخ دیکھا جائے. اب خان جہاں کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی. اکتوبر 1629 عیسوی میں وہ آگرہ سے بھاگ کھڑا ہوا. یہ ایک بہت ہی خطرناک اقدام تھا جو اس کی تباہی کی طرف لے گیا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی اور چارہ کار بھی تو نہ تھا، کیونکہ اسے پائے تخت سے باہر بھی کوئی کام نہ سونپا گیا تھا جو وہ کسی بہانے وہاں سے نکل سکتا. خان جہاں کی فرار کی خبر آصف خان نے شہنشاہ کو دی. اس کا تعاقب کرنے کے لیے فوراً فوج بھیجی گئی. دھولپور کے قریب شاہی افواج نے اسے جا لیا تھا، کیونکہ دریائے چمبل پار کرنے کا انتظام بر وقت نہ ہو سکا. ایک چھوٹی سی جھڑپ میں شاہی افواج کے تقریباً 100 افراد اور پھر دوسرے افراد بھی کام آئی اور باغیوں کے 60 آدمی مارے گئے، جن میں خان جہاں کا داماد اور 2 بیٹے بھی شامل تھے. لڑائی اس قدر زبردست ہوئی اور شاہی افواج کو اس قدر نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ تعاقب کا خیال اس وقت تک کے لیے ترک کر دیا گیا جب تک کہ تازہ مدد نہ آ جائے. خان جہاں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر چمبل پار کر لیا اور اپنے کیمپ، خزانے اور بیشتر عورتوں کو پیچھے چھوڑ کر فرار ہو گیا اور گونڈاونا اور بیرار سے ہوتا ہوا ریاست احمد نگر میں داخل ہو گیا. مرتضیٰ نظام شاہ دوم نے خان جہاں کا دوستانہ استقبال کیا، اسے شاہی گدی پر بٹھایا، نقد روپیہ پیش کیا اور بیر کا علاقہ جاگیر میں عطا کیا. اس کے ساتھیوں کو مغل علاقوں میں جاگیریں دی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ ان پر قبضہ کر لیں. اس طرح نظام شاہ نے خان جہاں کو وہ علاقے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا جو کہ مغلوں نے احمد نگر سے چھین لیے تھے. خان جہاں شمالی مغربی سرحد اور افغانستان کے افغانوں سے خط و کتابت کر رہا تھا اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا. کئی سرکش قبیلوں مثلاً خلیل، مہمند، داؤد، یوسف زئی، لودھی اور روہیلا نے جو اس وقت مذہبی جوش میں تھے سرحد پار کر کے پشاور پر حملہ کر دیا. اسی طرح بہلول میانہ اور سکندر نوحانی نے بغاوت کا پرچم بلند کر لیا اور دکن میں خان جہاں لودھی سے آ ملے تھے. خان جہاں کی دکن میں آمد نے مغل حکومت، احمد نگر اور اس کے متحد بیجاپور کے تعلقات کو مزید پیچیدہ اور تلخ بنا دیا تھا. نظام نے حملے کی شروعات کی اور مغلوں کو ان کی چھاؤنیوں سے مار بھگایا. شہنشاہ نے ابو الحسن کو حکم دیا کہ سیدھے دکن جا کر افغانوں اور اس کے دکنی متحدوں سے جنگ کرے اور جو مغل علاقے نظام نے چھین لیے ہیں انہیں حاصل کرے اور دشمن کا جتنا علاقہ چھین سکے اس پر قبضہ کر لے. خیال کیا جاتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی دکن کی لڑائی طول کھینچے گی، لہٰذا گجرات کے صوبیدار شیر خان کو حکم دیا گیا کہ وہ دکن کی طرف روانہ ہو جائے اور خواجہ ابو الحسن کی مدد کرے. کچھ عرصے بعد وکیل سلطنت آصف خان کو بھی دکن میں لڑنے والی فوج میں جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور اس لیے بھی بھیجا گیا کہ وہ مختلف سالاروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر سکے.
1630 عیسوی میں شاہ جہاں خود بھی برہان پور پہنچ گیا تھا۔ خان جہاں کو جب سے وہ بھاگ کر دکن پہنچا آرام نصیب نہ ہوا تھا۔ دکن پہنچ کر اسے دکنی ریاستوں کے فوجی منصوبوں پر عمل کرنا پڑا، اور جلد ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک طرف تو مغل سالار اعظم خان بڑے غور سے اس کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے اور بڑی مستعدی سے اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے نظام شاہی سالار مقرب خان اس کی مناسب مدد نہیں کر سکا۔ آخرکار اعظم خان نے اپنی چالاکی اور ترکیبوں سے خان جہاں پر راہ فرار مسدود کر دی اور اسے بیر کے نزدیک گھیر لیا۔ حالانکہ خان جہاں کی فوج تعداد کے لحاظ سے کم تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے دلیر بھتیجے بہادر کو مغلوں کے ایک دستے سے لڑنے کے لیے روانہ کیا اور خود دوسرے دستے سے لڑنے لگا تھا۔ جنگ برابر کی تھی اور بڑے گھمسان کا رن پڑا۔ افغان بہت بہادری سے لڑے، لیکن مغل فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ افغان فوج منتشر ہو گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ بہادر گولی سے زخمی ہو گیا اور بھاگ نہ سکا۔ اس کا سر کاٹ کر اعظم خان کے پاس بھیج دیا گیا۔ افغانوں کا سامان لوٹ لیا گیا، لیکن وہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ مغل فوج اتنی کچلی جا چکی تھی کہ ان میں تعاقب کرنے کی ہمت باقی نہ رہی۔ خان جہاں اور اس کے ساتھیوں نے ایک دفعہ پھر پہاڑوں کی بھول بھلائیوں میں پناہ لے لی، لیکن انہیں دولت آباد کے قریب اپنی پناہ گاہ سے نکلنا پڑا کیونکہ لڑائی اور قحط سالی کے سبب ملک میں بربادی پھیل گئی تھی اور غلہ اور چارہ بہت کم ہو گیا تھا۔ جن وجوہ سے مغل فوجوں کو تعاقب کرنے سے باز رکھا تھا، انہی اسباب نے افغانوں کی قسمت پر بھی اثر ڈالا۔ ان میں اور نظام شاہیوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ رسد کی کمی اور اس سے بھی زیادہ کہ اس کے اصلی جماعتیوں یعنی نظام شاہی افسروں سے اس کے اختلاف نے خان جہاں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ احمد نگر کو ترک کر کے نربدا کے شمالی علاقے میں اپنی قسمت آزمائی کر سکے۔ لہٰذا وہ نومبر 1630 عیسوی میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ نظام شاہ کو خان جہاں کے چلے جانے سے کوئی صدمہ نہ ہوا کیونکہ اس نے خان جہاں سے جو امیدیں لگا رکھی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں۔ آخرکار خان جہاں نے دھرم پوری کے مقام پر دریائے نربدا کو پار کیا۔ شاہ جہاں بڑے غور سے اس کی نقل و حرکت پر آنکھیں لگائے ہوئے تھا، چنانچہ اس نے عبداللہ خان اور دوسرے افسروں کو حکم دیا کہ خان جہاں کا پیچھا کیا جائے اور اسے چین نہ لینے دیا جائے۔ اس کے باوجود خان جہاں نے سرونج پر کامیابی سے حملہ کیا اور 50 شاہی ہاتھیوں پر قبضہ کر لیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ شاہی افواج نے ہر طرف سے اس کا راستہ بند کر رکھا ہی تو وہ ایک بار پھر بندیل کھنڈ میں داخل ہو گیا۔ اس مرتبہ اسے وکرماجیت سے کوئی مدد نہ ملی، بلکہ الٹا وکرماجیت نے اس پر حملہ کر دیا۔ وکرماجیت نے دریا خان کے عقبی دستے پر حملہ کر کے اسے لڑنے پر مجبور کر دیا۔ دریا خان بہادری سے لڑا تھا اور پھر مارا گیا۔ اس لائق اور بہادر سالار کی موت 1631 عیسوی میں ہوئی تھی، جس سے خان جہاں کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ اس سے جانبر نہ ہو سکا۔ بندیلا سردار یہ سمجھا کہ خان جہاں مارا گیا ہی، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو افغان کیمپ کو لوٹنے کی اجازت دے دی، لیکن خان جہاں زندہ تھا اور فرار ہو گیا تھا۔ مغل افسر مظفر خان نے خان جہاں کو سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ جب خان جہاں بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں میں سے جتنوں کو وہ کم کر سکتا تھا کم کر دیا تھا اور 500 آدمی لے کر اپنے تعاقب کرنے والوں کے مقابلے کے لیے نکل آیا۔ لودھی افغانوں اور بارجہ سیدوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس نے ان کی روایت کو دوبارہ تازہ کر دیا۔ ہر فریق نے اپنے مد مقابل کی بہادری کو سراہا، لیکن صرف دلیری سے کام نہ چل سکا۔ خان جہاں کا ایک بیٹا محمود، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، مارا گیا تھا اور دوسرا بیٹا خطرناک حد تک مجروح ہوا تھا۔ خود خان جہاں کو بھی کئی زخم آئی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ مزید مقابلہ کرنا بے سود ہے تو وہ پھر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کی قسمت میں سکون نہ تھا۔ پھر خان جہاں کالنجر جا پہنچا۔ وہاں کے قلعے دار سید احمد نے اس کے ہاتھیوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے ایک بیٹے حسن کو مع اس کے کئی ہمراہیوں کے گرفتار کر لیا۔ مغل فوجیں قریب ہی پہنچ چکی تھیں، لہٰذا خان جہاں نے ایک دفعہ پھر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ تیز رفتاری کے ساتھ 40 میل کا راستہ طے کر لیا، لیکن اس کا تعاقب کرنے والے بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آخرکار خان جہاں ان حالات سے خستہ اور مایوس ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کا ان کی بے غرضانہ وفاداریوں کا شکر ادا کیا اور ان سے کہا کہ وہ اسے قسمت کے حوالے کر کے اپنی جان بچائیں۔ اب خان جہاں نے اپنے مٹھی بھر وفادار ساتھیوں کے ساتھ، جنہوں نے اس کی پیہم درخواست کے باوجود اس کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور اپنے سب سے پیارے بیٹے عزیز کے ہمراہ ایک بار پھر
ہاتھ میں تلوار لے کر مرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ جنگ بہت ہی خوفناک طریقے پر ہوئی تھی، لیکن نتیجہ معلوم۔ خانجہاں سیوندا کے مقام پر جو ضلع باندہ میں ہے، مادھو سنگھ راجپوت کے نیزے سے زخمی ہو کر مارا گیا۔ یہ فروری 1631 عیسوی کا واقعہ ہی خانجہاں کا سر کاٹ کر شہنشاہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ شاہجہاں کے عہد کے آغاز میں سکھوں کے چھٹے گرو کا شہنشاہ سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس جھگڑے کا سبب بہت معمولی تھا۔ شہنشاہ امرتسر کے قریب شکار کھیل رہا تھا۔ اس کا ایک دل پسند باز اڑ کر گرو کے کیمپ میں پہنچ گیا، جو وہاں سے بہت دور تھا۔ سکھوں نے پرندے کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مخلص خان کی سرکردگی میں سکھوں کو سزا دینے کے لیے مہم روانہ کی گئی۔ کئی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، جن میں سکھوں کے قائد بھائی بانو اور سنگھا دلیری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ 1623 عیسوی میں سکھوں کی فوج کے سردار پائندہ خان نے دشمنوں کی فوج کو روکے رکھا تھا، اور آخری حملے میں جس کی سرداری خود گرو کر رہے تھے، مغل فوج کو شکست ہوئی۔ یہ مغلوں اور سکھوں کی پہلی لڑائی تھی۔ شاہی دربار میں سکھوں کے بہی خواہ وزیر خان وغیرہ نے شہنشاہ کا غصہ ٹھنڈا کیا اور معاملے کو رفع دفع کیا۔ لیکن گرو کے دشمن بھی خاموش بیٹھنے والے نہ تھی۔ انہوں نے عبداللہ خان کو، جو کہ جلندھر میں مغل افسر تھا، اسے بھڑکایا کہ وہ گرو کے خلاف دوسری مہم شروع کر دی۔ اس وقت گرو دریائے بیاس کے کنارے ماجھا اور دواب کے علاقوں کے درمیان پنجاب میں ایک نیا شہر تعمیر کرنے میں مصروف تھی، جو کہ بعد میں سری ہرگوبند پور کے نام سے مشہور ہوا۔ جنگجو کسانوں کے ملک کے بیچ میں ایک نئے شہر کے آباد ہونے سے مغلوں کو امرتسر کی ویرانی سے جو فائدے حاصل ہوئے تھے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ صوبیدار کچھ اس وجہ سے بھی گرو کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ گرو کے ساتھیوں نے ایک جھگڑے میں علاقے کے چودھری گھیرار کو، جو نئے شہر کی بنیاد ڈالنے اور گرو کی تبلیغ کا مخالف تھا، اسے مار ڈالا گیا تھا۔ چنانچہ گرو کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ وہ نئے شہر کے بسانے کے ارادے کو ترک کر دے، لیکن گرو نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی کارروائی جاری رکھی۔ سکھوں پر حملہ کیا گیا، لیکن گرو کو ہی غلبہ حاصل رہا۔ پھر تیسری دفعہ بیدھی چند کی چوری کرنے پر جھگڑا ہوا تھا۔ بیدھی کسی زمانے میں ایک مشہور ڈاکو تھا، لیکن گرو کا ایک معتمد مرید تھا۔ اس نے شاہی استبل سے 2 بہترین گھوڑے چرا کر گرو کو پیش کر دیے تھے، اور گرو نے بھی بدقسمتی سے انہیں قبول کر لیا تھا۔ 1631 عیسوی میں ایک قوی مغل فوج گرو کے مقابلے کے لیے بھیجی گئی، لیکن اسے شکست ہوئی۔ فوراً ہی دوسری فوج کالے خان کی ماتحتی میں روانہ کیا گیا۔ اس دفعہ مغل فوج پہلے کی نسبت زیادہ قوی تھی۔ ادھر گرو کا ایک بہترین افسر پائندہ خان گرو سے جھگڑ کر مغلوں سے جا ملا تھا، لیکن گرو نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کرتارپور کے مقام پر خوفناک جنگ ہوئی، جس میں پائندہ خان مارا گیا۔ سکھوں کو بھی زبردست نقصان اٹھانا پڑا، لیکن آخر میں فتح انہی کو نصیب ہوئی۔ اس لڑائی میں تیج بہادر نے، جو کہ بعد میں گرو ہوئے تھے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائی۔ مغلوں کے مستقل دباؤ کی وجہ سے سکھوں کی ابھرتی ہوئی قوت کو صدمہ پہنچا۔ انہیں نہ صرف یہ کہ مذہبی تبلیغی کام کو روکنا پڑا، بلکہ مغلوں کی مخالفت کے سبب سکھوں کو بہت تکالیف اٹھانی پڑی، جس کی وجہ سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ سکھ برادری جو اپنے ہی پیروں پر کھڑی تھی اور پنجاب کی ہندو آبادی سے اسے بہت کم مدد ملی تھی، کہیں برباد نہ ہو کر رہ جائے۔ گرو نے اپنی سمجھداری سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ وہ اپنے محدود وسائل کے ذریعے مغل خاندان کے ایک سب سے زیادہ بااثر شہنشاہ کے لامحدود دباؤ کا زیادہ عرصے تک مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اپنی بہادری کو کچھ مہلت دی جائے اور گرو اپنا وقت، گیان، دھیان اور اپنی طاقت کو مضبوط بنانے میں صرف کریں۔ لہٰذا وہ کشمیر کی پہاڑیوں میں جا کر کرت پور کے مقام پر رہنے لگے، اور انہوں نے اپنے آخری ایام خاموشی سے گیان، دھیان اور تبلیغی کاموں میں گزار کر ہرگوبند کے سب سے بڑے لڑکے کے بیٹے ہر رائے کو اپنا جانشین بنا کر 1645 عیسوی میں وفات پائی تھی۔ اس کے بعد سکھوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ گرو ہرگوبند نے سکھوں کو گوشت کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ سلطنت مغلیہ اور بیجاپور اور گولکنڈے کی ریاستوں کے درمیان تعلقات پہلے ہی سے کشیدہ تھے اور حالت جنگ برقرار تھی۔ باقر خان کی گولکنڈے کے سالار شیر محمد پر فتح اور پھر 1628 عیسوی میں منصور گڑھ کے قلعے کو سخت مخالفت کے باوجود فتح کر لینے پر بھی حالت میں زیادہ فرق نہ آیا تھا۔ احمد نگر کے حاکم نے جب خان جہان لودھی کو خوش آمدید کہا تھا تو حالات اور بھی بگڑ گئی۔
اور احمد نگر نے لڑائی چھیڑ کر مغلوں کی فوج کو ان کی چھاونیوں سے باہر نکال دیا تھا۔ شاہ جہاں ڈرنے والا نہ تھا، اسے دکن کی فوج اور سیاسی حالات کا خوب علم تھا۔ اسے شاید اس بات کا احساس تھا کہ دکن کی تینوں ریاستیں جڑ سے کھوکھلی ہو چکی ہیں، اس لیے جلد یا بدیر ان پر قابو حاصل کر لے گا۔ اس میں شک نہیں کہ احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈے میں سے کسی بھی ریاست کا حکمران لائق اور مضبوط نہ تھا۔ ان میں سے ہر ایک ریاست خود غرض اور کوتاہ نظر جماعتوں کے نالائق اور ناقابل اعتماد افسروں کی خود غرضانہ سازش کا شکار بنی ہوئی تھی، اور دکنی ریاستیں مضبوط نہ تھیں، اس لیے ان کے اور مغل سلطنت کے درمیان جو بھی سمجھوتے ہوئے تھے ان پر بھروسہ کرنا مشکل تھا۔ بہرحال یہ تینوں ریاستیں کم و بیش ایک بات پر متفق تھیں کہ انہیں مغلوں کا غلبہ پسند نہ تھا، لیکن محض ناپسندیدگی اور نفرت سے تو کچھ ہو نہ سکتا تھا جب تک کہ وہ لوگ مل کر کسی سوچے سمجھے منصوبے اور متفقہ تجویز پر مغلیہ سلطنت کے خلاف عمل پیرا نہ ہو سکیں۔ اور بدقسمتی سے 1629 عیسوی میں شاہی افواج ابو الحسن اور اعظم خان کی سرکردگی میں میدان عمل میں آ گئیں، اور ان دونوں افسروں کے کام میں ارتباط پیدا کرنے کے لیے وکیل سلطنت آصف خان کو دکن بھیجا گیا۔ شہنشاہ خود آگے بڑھا اور اس نے برہان پور کو اپنا مرکز قرار دیا۔ مغل فوج نے احمد نگر کی ریاست پر 3 طرف یعنی بالا گھاٹ، ناسک اور تلنگانہ سے حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا پہلا مقصد خان جہاں کو گرفتار کرنا تھا، لیکن جب خان جہاں دکن سے فرار ہو گیا تو مغل فوج جنوبی ریاستوں سے نمٹنے کے لیے آزاد ہو گئی۔ سب سے پہلی کاری ضرب احمد نگر پر پڑی تھی۔ یہ ریاست پہلے ہی سے آپس کی خانہ جنگی کے سبب کافی کمزور ہو چکی تھی۔ جادو رائے جو ایک مرہٹا شریف خاندان کا سردار اور با اثر جاگیردار تھا، اسے دغابازی سے قتل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مرہٹوں کی جو ہمدردیاں احمد نگر سے وابستہ تھیں وہ قائم نہ رہ سکیں، اور جگدیو، شاجی بھونسلہ اور مالوجی جیسے لوگ مغلوں سے جا ملے اور مغلوں نے ان کے ساتھ فیاضی کا سلوک کیا۔ کچھ مسلمان افسر مثلاً سعادت خان، خداوند خان، یاقوت خان اور شیرزا خان بھی شاہی فوج سے جا ملے تھے۔ دکن میں زبردست کال پڑ گیا، جس کی وجہ سے خوراک اور چارہ کمیاب ہو گیا اور ہر طرف موت کا بازار گرم ہونے لگا۔ اس میں شک نہیں کہ اس قحط کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے مغلوں کی پیش قدمی میں نہ صرف رکاوٹ پڑی تھی بلکہ وہ بالکل رک گئی، لیکن اصل میں سب سے زیادہ نقصان احمد نگر کو ہوا تھا۔ پھر 1630 عیسوی میں ابو الحسن نے نظام شاہی گورنر پر فتح حاصل کر لی اور بڑی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا، اور دوسرے مغل سردار اعظم خان نے دھروار پر قبضہ کر کے نظام شاہی فوجوں کو دولت آباد تک دھکیل دیا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ دولت آباد کے قلعے کو بھی محصور کر لیتا، لیکن قحط کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اعظم خان نے بیجاپور پر حملہ کر دیا تھا، کیونکہ بیجاپور نے کھل کر نظام شاہیوں کی مدد کی تھی۔ اعظم خان نے شہر کو اچھی طرح سے لوٹا اور مسمار کر دیا، لیکن وہ قلعے کو فتح نہ کر سکا، چنانچہ وہ لڑتا ہوا اپنے مرکز دھروار واپس آ گیا۔ سپہدار خان کی ستوندے کی فتح اور ناصر خان کی قابل تعریف معرکہ آرائی نے مغلوں کی عزت کو بچا لیا تھا۔ اس دلیر اور بہادر افسر نے تلنگانہ میں کندھارا نامی قلعے کا محاصرہ کر لیا، جس پر یاقوت کے لڑکے صادق کا قبضہ تھا۔ ناصر خان نے صادق کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک زبردست کارنامہ شمار کیا جاتا ہے۔ قلعے کے پاس پہنچنے سے پہلے ناصر کو سرفراز خان کی فوج سے لڑ کر اسے شکست دینا تھا، اور جس وقت وہ قلعے کا محاصرہ کر رہا تھا اس وقت بیجاپور اور احمد نگر کی متحدہ فوجوں نے رندولہ اور مقرب خان جیسے قابل سرداروں کی سرکردگی میں خندقوں میں سے حملہ کر دیا۔ حالانکہ ناصر خان اس وقت قلعے کی زبردست گولہ باری اور عقبی حملہ آوروں کے درمیان گھرا ہوا تھا، مگر وہ ہمت نہ ہارا اور بغیر گھبرائے ہوئے بہادری سے لڑ کر دشمنوں پر فتح حاصل کر لی۔ اسی وقت احمد نگر میں ایک انقلاب آیا۔ نظام شاہ نے حبشیوں کی مدد حاصل کرنے کی غرض سے ملک عنبر کے لڑکے فتح خان کو قید سے رہا کر کے ایک مرتبہ پھر وکیل اور پیشوا بنا دیا تھا۔ فتح خان کے عروج سے مقرب خان کو، جو کہ احمد نگر میں مغل دشمن تحریک کا سرغنہ تھا، اسے سخت صدمہ پہنچا اور وہ مایوس ہو کر مغلوں سے جا ملا، جنہوں نے اس کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا اور اسے رستم خان کا لقب دیا۔ فتح خان اپنے مستقبل کے بارے میں متفکر تھا۔ اس نے آصف خان سے پوشیدہ طور پر گفت و شنید شروع کر دی اور شہنشاہ سے لطف و عنایت کی درخواست کی۔ اس نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے، مرتضیٰ ثانی کو، جو کہ کم عقل اور کٹ پتلی بادشاہ تھا،
زہر دے کر قتل کروا دیا اور اس کی جگہ 10 سال کے لڑکے حسین شاہ کو بادشاہ بنا دیا۔ لیکن جالنا کے صوبیدار محمود خان نے فتح خان کے اختیارات کو ماننے سے انکار کر دیا اور 1631 میں قلعہ مغلوں کو سونپ دیا گیا۔ فتح خان کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مغل اس کی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ فتح خان کو اس سے اور بھی شبہ ہوا کہ مغلوں نے اس کے رقیب مقرب خان اور دوسرے دشمنوں کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا تھا۔ اب فتح خان نے بیجاپور اور گولکنڈے کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت احمد نگر کے حالات خوشائند نظر آ رہے تھے۔ اول تو یہ کہ مراٹھا سرغنہ شاہ جی اس بات سے ناراض ہو کر کہ اس کے بعض اضلاع فتح خان کو دے دیے گئے تھے، مغلوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھا تھا اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ دوسرے یہ کہ بیجاپوریوں نے فتح خان کی مدد کی درخواست کا پر امید جواب دیا۔ تیسرے یہ کہ گولکنڈے کی فصل زبردست سیلاب اور بارش کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ شاہ جہاں فتح خان کے رویے سے پوری طرح مطمئن نہ تھا۔ اس نے فتح خان سے مطالبہ کیا کہ وہ ہاتھی اور جواہرات سپرد کر دے۔ جب فتح خان نے شہنشاہ کے اس حکم کی تعمیل سے تردد کیا تو دولت آباد کو فتح کرنے کے لیے دوبارہ فوجی مہم شروع کر دی گئی۔ دولت آباد نظام شاہی حکومت کی قلعہ بندی میں ایک اہم قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ فتح خان نے اس قلعے کو مغلوں کے ہاتھوں سے نجات دلانے کے لیے 8 لاکھ روپے کی قیمت کے جواہرات اور 30 ہاتھی اور چند گھوڑے تحفے کے طور پر پیش کر دیے تھے، اور اس کے علاوہ شاہ جہاں کے نام کا خطبہ بھی پڑھا گیا اور سکوں پر اس کا نام مسکوک ہوا۔ شہنشاہ اس رویے سے کافی مطمئن ہو گیا۔ وزیر خان کی فوجی مہم کامیاب ہو چکی تھی اور بیرار مغل سلطنت میں شامل ہو گیا تھا۔ شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز محل کی 7 جون 1631 کو وفات ہو گئی، جس سے شہنشاہ کا دل ٹوٹ گیا اور کم از کم وقتی طور پر اسے جنوبی مہم میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسی دوران ایک طولانی قحط سالی اور اس کے غیر معمولی نتائج کے سبب شاہ جہاں کا دل اچاٹ ہو گیا۔ مزید برآں اسے یہ بھی احساس ہوا کہ احمد نگر کی ریاست کو ختم کرنے کا کام عملی طور پر ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے مارچ 1632 میں برہان پور سے اپنا ڈیرا اٹھا لیا اور شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیجاپور کے حکمران محمد عادل شاہ کا اپنا کوئی نظریہ حکومت نہ تھا۔ اس کے 2 طاقتور امیر رن دولہ خان اور مصطفیٰ خان کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مصطفیٰ خان کا رویہ مغلوں کی طرف دوستانہ تھا اور وہ قطعاً نہ چاہتا تھا کہ احمد نگر کی ریاست کے بارے میں مغلوں کا جو رویہ تھا اس میں کسی طرح دخل دیا جائے۔ اس کے برعکس رن دولہ اس بات کے حق میں تھا کہ احمد نگر کو بچایا جائے اور مغلوں کی جنوب میں پیش قدمی کو روکا جائے۔ فی الحال عادل شاہ نے مصطفیٰ خان کی سیاست پر عمل کرنا مناسب سمجھا۔ رن دولہ کو مغلوں کی مدد کرنے کا حکم ملا، لیکن اس کام میں اس نے دل و جان سے کوشش نہ کی۔ اس نے آصف خان سے یہ درخواست کی کہ وہ دھروار کا قلعہ جو اس نے احمد نگر سے فتح کیا تھا بیجاپور کو منتقل کر دی۔ آصف خان نے اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ قلعہ کافی فوجی اہمیت رکھتا تھا۔ پھر رن دولہ نے خود کو مغلوں کا دوست ہونا جتایا، لیکن ان کی مدد کے سلسلے میں کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کے برعکس اس نے مغل دستے پر اچانک حملہ کر کے اس کے سالار بہادر خان کو گرفتار کر لیا۔ اب اس کی 2 عملی سیاست پوری طرح کھل گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغلوں کا رویہ بیجاپور کی طرف سے سخت ہو گیا تھا۔ فتح خان کے مطیع ہونے اور احمد نگر کے معاملات کا فیصلہ ہونے کے بعد شاہ جہاں نے آصف خان کو 1631 میں یہ حکم دیا کہ وہ بیجاپور پر حملہ کر دے۔ مغل فوج نے قندھار پر قبضہ کر لیا، گلبرگہ کو لوٹا اور وہاں کے باشندوں کو بڑی تعداد میں قتل کر دیا، لیکن گلبرگہ کا قلعہ جہاں کافی آدمی اور وافر رسد موجود تھی مطیع نہ ہو سکا، کیونکہ مغلوں کا یہ حملہ فوجی قوت کے اظہار کا پہلو رکھتا تھا۔ اسی لیے آصف خان اس قلعے کو چھوڑتا ہوا بیجاپور کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں اسے جو کچھ ملا اسے لوٹ مار کر غارت کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس نے بیجاپور کے پائے تخت کا محاصرہ کر لیا، لیکن جلد ہی اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر قسم کی احتیاط اور کوشش کے باوجود اسے کافی رسد نہ مل سکی۔ اس کے فوجی دستوں کو جو چارہ وغیرہ حاصل کرنے نکلتے، اچانک حملوں کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کا راستہ روک لیا جاتا۔ ادھر بیجاپور کے مطلق العنان حاکم خواص خان نے اسے صلح کی تجویز پیش کر کے بہلاوے میں رکھا۔ بہرحال ایک قسم کا صلح نامہ گڑھا گیا،
جس کے مطابق بیجاپور نے وعدہ کیا کہ 40 لاکھ روپیے کا خراج جواہرات، ہاتھیوں، قیمتی پتھروں اور نقدی کی صورت میں دیا جائے گا، لیکن یہ سب دھوکے بازی تھی۔ آصف خان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب اسے اس کا علم ہوا کہ اس کے آدمی اور جانور بڑی تعداد میں بھوک سے مر رہے ہیں اور ادھر برسات کا موسم آنے والا ہے۔ آصف خان پریشان اور متفکر ہو کر مغل علاقے میں واپس جانے لگا اور راستے میں اسے جو کچھ ملا اسے لوٹتا گیا، یہاں تک کہ اس نے عورتوں اور بچوں کو بھی غلام بنانے سے پرہیز نہ کیا۔ بیجاپور کی فوج نے اس کا پیچھا کیا اور عملاً مغلوں کو اپنی ریاست سے مار بھگایا۔ شاہجہاں بیجاپور میں مغلوں کی ناکامی سے بہت مایوس ہوا۔ اسے اعظم خان اور آصف خان کی کارروائیوں پر اطمینان نہ ہوا اور ان کی واپسی کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ خانہ خانہ محبت خان کو، جو کہ مشہور سپہ سالار تھا، دکن کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا اور اسے فوراً روانگی کا حکم ملا۔ محبت خان کے تجربے، فوجی لیاقت اور قوت فیصلے پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب دکن والوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاہجہاں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی اور وہ دکن کے معاملے میں اتنا ہی سنجیدہ ہے کہ جتنے اس کے وسائل وسیع ہیں۔ ریاست احمد نگر کی سیاسی حالت ناقابل اطمینان تھی۔ فتح خان اپنے لائق باپ کی بالکل ضد تھا۔ اس کی ہر دم بدلتی اور ناقابل اعتماد سیاست نے اسے احمد نگر کے لوگوں کی نظروں سے گرا دیا تھا اور مغل بھی اس پر بھروسہ نہ کر سکے۔ گو فتح خان نے ایک حد تک مغلوں کی اطاعت قبول کر لی تھی، پھر بھی اس کے دل میں ان کی طرف سے شبہات تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مغلوں نے اس کے دشمن مرہٹا سرداروں کو نوازا تھا۔ جب مرہٹا سردار شاہجی بھونسلہ کو، جو مغلوں سے آن ملا تھا اور جس کو منصبداری مل گئی تھی، یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان اضلاع میں سے جو اس کے منتقل کیے گئے تھے کچھ ضلع فتح خان کو واپس کر دے، تو اسے یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے مغلوں کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور نظام شاہی ریاست کی طرفداری میں بیجاپور کے پرچم تلے مغلوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ اسی نے عادل شاہ کو یہ مشورہ دیا کہ دولت آباد کے قلعے پر، جو کہ فتح خان کے قبضے میں تھا، فوراً حملہ کر کے جیت لیا جائے۔ عادل شاہ نے اس تجویز کو مان کر ایک بڑی فوج اس کی سرکردگی میں روانہ کر دی۔ اب فتح خان ڈر گیا۔ اس نے محبت خان سے مدد کی درخواست کی اور یہ وعدہ کیا کہ قلعہ اسے سونپ دیا جائے گا۔ لہٰذا خانہ خانہ نے اپنے بیٹے کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج روانہ کر دی۔ اس سے رندولہ خان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس نے اپنی سیاست بدلی اور فتح خان سے گفت و شنید شروع کر دی۔ اس نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر قلعہ مغلوں کے ہاتھوں لگ گیا تو احمد نگر کی ریاست برباد ہو جائے گی اور یہ بات دکن کی دوسری ریاستوں کے لیے بھی تباہ کن ہوگی۔ فتح خان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ بیجاپور کے ساتھ مل کر مغلوں کی پیش قدمی کو روکے۔ یہ شرط بھی پیش کی گئی کہ اگر فتح خان اس تجویز کو منظور کر لے اور شولاپور اور اس کے 5.5 اضلاع پر سے اپنا حق اٹھا لے تو عادل شاہی حکومت کی پوری قوت اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گی اور اس طرح دولت آباد اس کے قبضے میں رہ سکے گا۔ مزید برآں اسے 3 لاکھ ہن نقد اور کافی مقدار میں سامان رسد فراہم کیا جائے گا۔ فتح خان کا دل اس تجویز سے نرم پڑ گیا اور اس نے مغلوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیجاپور اور احمد نگر کے درمیان اس وجہ سے اتحاد قائم نہ تھا کہ وہ مغل شہنشاہ سے خائف تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیجاپور کی ایک اور غرض وابستہ تھی جس کے سبب کسی قسم کا مستقل اتحاد ناممکن تھا۔ کچھ عرصے سے بیجاپور اور گولکنڈے کے حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ احمد نگر کی ریاست اندرونی اختلافات اور مغلیہ سلطنت کے خارجی دباؤ کے زیر اثر جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ اس آشفتگی کی حالت میں وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے وہ احمد نگر کا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیں، لیکن ان ریاستوں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ وہ خود بھی تیزی کے ساتھ زوال کی طرف مائل ہیں اور بہت ممکن ہے کہ جو خطرہ احمد نگر کو ہے وہی خطرہ کسی نہ کسی دن ان کے سامنے آ جائے گا۔ مارچ 1631 عیسوی کے آغاز میں محبت خان دکن پہنچ گیا۔ جب اسے فتح خان کی عیاری کا حال معلوم ہوا تو وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا، کیونکہ اس کی تیاریاں مکمل تھیں۔ لہٰذا اس نے اپنی آمد کے دوسرے ہی دن امبر کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ دولت آباد کے قلعے کی حفاظت کے لیے 2 دوسرے قلعے امبر کوٹ اور مہا کوٹ تعمیر کیے گئے تھے، اور فتح خان کی قلعے کو مضبوط بنانے اور بچانے کی ہر کوشش اور قلعے کے محافظین کی زبردست بہادری کے باوجود قلعے پر حملہ کر کے فتح کر لیا گیا تھا، اور قندھار کے شہرت یافتہ نصیری خان نے مہیش داس راٹھور وغیرہ کی مدد سے
بیجاپوری سردار خیریت خان کی زبردست اور جوشیلی مخالفت کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس طرح مغلوں کو جو فتح حاصل ہوئی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا کر انہوں نے رسد کی فراہمی کو بالکل منقطع کر دیا، یہاں تک کہ محاصرین کو مردہ جانوروں کی ابلی کھال پر جینا پڑا۔ مہاکوٹ پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور فتح خان کی ساری کوششیں کہ جو وہ بیجاپوری ساتھیوں کے ساتھ قلعے کی نجات کے لیے کر رہا تھا بیکار ثابت ہوئیں۔ مغلوں کی حکمت عملی اور زبردست قحط اور غلے کی کمی نے دکن والوں کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ بیجاپور کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد قحط سے پریشان ہو کر مغلوں کی پناہ میں چلی گئی تھی، اور جب فتح خان کو چالنا کے قلعے کی فتح کا حال معلوم ہوا تو اسے خطرہ پیدا ہو گیا اور وہ ہمت ہار بیٹھا۔ اس نے مایوسی کی حالت میں اپنے سب سے بڑے بیٹے عبد الرسول کو یرغمال بنا کر روانہ کر دیا اور اجازت چاہی کہ وہ اپنے خاندان سمیت دولت آباد کا قلعہ خالی کر دے گا۔ محبت خان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے فتح خان کے پاس ہاتھی، اونٹ اور 2.5 لاکھ روپیہ نقد بھیجا، اور مغلوں نے 17 جون 1633 عیسوی کو قلعے پر قبضہ کر لیا اور بڑی مقدار میں سامان جنگ ان کے ہاتھ لگا تھا۔ ستمبر 1633 عیسوی میں فتح خان اور نظام شاہی خاندان کا آخری بادشاہ حسن شاہ آگرہ میں شہنشاہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ شاہ جہاں نے فتح خان کو خلت سے نوازا اور اسے 2 لاکھ روپیہ سالانہ کا عطیہ دیا اور اس کی ساری جائیداد واپس کر دی۔ دوسری طرف بے یار و مددگار غریب بے گناہ حسن شاہ کو گوالیار بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں سے اپنی بدقسمتی پر آٹھ آنسو بہائے۔ شاہ جہاں کی اس سیاست کا سبب شاید اس کی یہ خواہش تھی کہ احمد نگر کی ریاست کو اپنی سلطنت میں شامل کر لے اور فتح خان کے حامیوں کو اپنی طرف ملا کر بیجاپور کی ریاست کو ان سے علیحدہ کر دے۔ شاہ جہاں یوں تو عام طور پر اپنی سیاست میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ شاہ جی کو اس سے نہ روک سکا کہ ایک دوسرے شہزادے کو دکن کا حاکم بنائی اور اپنے ہتھیاروں کی مدد اسے فراہم کر دی۔ مغلوں نے جو فتوحات حاصل کی تھیں انہیں استوار کرنے کا کام رفتہ رفتہ ہی آگے بڑھ سکتا تھا۔ مغلوں کی شاندار کامیابیوں اور نظام شاہی سیاست کے زوال سے بیجاپور کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے صلح کی درخواست کی، لیکن فاتح مغلوں نے اس درخواست کو حقارت کے ساتھ رد کر دیا، کیونکہ انہیں اب ہمیشہ سے زیادہ اپنی قوت کا احساس ہو چکا تھا۔ اب بیجاپور والوں نے مایوسی اور ڈر کے مارے دولت آباد پر حملہ کر دیا، جو ابھی تک ٹھیک طور پر مضبوط نہ ہونے پایا تھا، لیکن نصیری خان نے، جو خان دوران کہلاتا تھا، اپنی ہوشیاری سے دولت آباد کے باشندوں کو مغل حکومت کا حامی بنا لیا اور اس کی شجاعت نے حملہ آوروں کو دور ہی رکھا۔ جب بیجاپوری محاصرین کو اس بات کا پتہ چلا کہ محبت خان نصیری خان کی مدد کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے مجبوراً محاصرہ اٹھا کر راہ فرار اختیار کر لی۔ محبت خان کا اپنی کامیابیوں سے اتنا حوصلہ بڑھا کہ اس نے شہنشاہ کے نمائندے شہزادہ شجاع کو پرندہ فتح کرنے کا مشورہ دیا۔ قلعہ پرندہ کو بیجاپور والوں نے احمد نگر سے حاصل کیا تھا اور اسے مغلوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کا مرکز بنایا تھا۔ پھر مغلوں نے اللہ وردی خان کی سرکردگی میں قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن محبت خان اور خان دوران کے درمیان اختلافات اور جنگی طریقہ عمل کی کامیابی اور حملہ آوروں کے پاس رسد کی کمی نے بیجاپور والوں کو اپنا قلعہ کامیابی سے بچانے میں مدد ملی۔ مغلوں کو محاصرہ اٹھانے اور برہانپور واپس جانے پر مجبور ہونا پڑا، اور قبل اس کے کہ کوئی تازہ فوجی قدم اٹھایا جائے، محبت خان اکتوبر 1634 عیسوی میں ناسور کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس کی جگہ کو پر کرنے کے لیے اس جیسا لائق اور تجربے کار آدمی حاصل کرنا آسان کام نہ تھا۔ اس کے علاوہ بندیلا راجہ کی بغاوت نے شہنشاہ کی توجہ کو دوسری طرف منتقل کر دیا۔ دکن کی مہم کا عملاً پہلا باب نظام شاہی ریاست کے زوال کے ساتھ ختم ہو گیا، جس نے مغل سلطنت کا نصف صدی تک مقابلہ کیا۔ باوجود یہ کہ مغرب میں مراٹھے اور بالا گھاٹ میں کچھ عمرہ ابھی تک مغلوں کی مخالفت پر کمر بستہ تھی، مگر احمد نگر کی طاقت، انفرادیت اور اہمیت ختم ہو چکی تھی۔